آپ ڈاکٹر اسرار صاحب اور مولانا مودودی کو اپنا استاد مانتے ہیں، لیکن ان کی زندگی اسلامی نظام کو برپا کرنے میں لگ گئی، مگر آپ اسلامی نظام حکومت کی بات نہیں کرتے. میرا تو خیال ہے زندگی ہم نے لگائی ہے نظام حکومت پہ، انہوں نے تو کتابیں لکھی ہیں اور تقریریں کی ہیں. اسلامی نظام حکومت اگر یہ ہے کہ صرف آپ نے باتیں کرنی ہیں اور پریکٹیکلی آپ کو سارے فرقے کافر سمجھتے ہوں، ان کی عوام بھی کافر و گمراہ سمجھتی ہو، تو کوئی کہہ سکتا ہے انجینئر صاحب آپ کو بھی سمجھتے ہیں. نہ، مجھے صرف مولوی گمراہ سمجھتے ہیں، عوام تو ادھر بیٹھی ہوئی ہے. ڈاکٹر سراج صاحب کی تبلیغ سے کتنے بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہیں جنہوں نے اپنے عقیدے صحیح کر لیے ہیں. وہ ایک دیوبندیوں کے سسٹم سے نکلے تھے، دیوبندی پوری زندگی انہیں سپورٹ کرتے رہے. مودودی صاحب کو بھی یہی تھا. یہ چند ایک اہل حدیث سے اٹیچ ہو گئے، بریلوی تو انہیں کافر سمجھتے ہیں، عوام بھی اور علماء بھی. وہ ماشاءاللہ جو انہوں نے کام کیا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، علمی خدمت بہت بڑے لیول کے اوپر کی. لیکن ان سب سے ایک چیز اوور لک ہوئی، چاہے وہ ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب ہوں، مولانا اسحاق صاحب ہوں، مولانا مودودی ہوں، جاوید احمد غامدی صاحب ہوں، جتنے لوگ، کہ جو سب سے بڑی میجورٹی تھی یہاں پہ تصوف کے ماننے والے لوگ، ان کو وہ ہاتھ نہیں ڈال سکے اس طریقے سے جس طرح ڈالنا چاہیے تھا، بلکہ ڈالا ہی کوئی نہیں. وہ اپنی طرف سے حق بیان کرتے رہے لیکن ان کے مرض کی تشخیص نہیں کی. وہ ہم نے کی ہے کہ اصل مرض بابے ہیں. مودودی صاحب پہ الزام لگا کہ یہ دعوی نبوت کر کے مرے گا. مودودی صاحب کو سٹوڈنٹس کہتے تھے جواب دیں، انہوں نے کہا میں جواب نہیں دوں گا، فائدہ کوئی نہیں، میں بغیر دعوی نبوت کیے دنیا سے جاؤں گا اور یہ میرا جواب ہوگا. آج انہیں فوت ہوئے 40 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن کسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مولوی کی یہ جرت نہیں ہے کہ اپنے بزرگوں کے ان دعووں کے اوپر معافی مانگے جو مودودی صاحب پہ ان لوگوں نے جھوٹے الزامات لگائے. آج تو انہیں معافی مانگنی چاہیے نا کہ بھئی وہ دعوی نبوت کے بغیر گئے. یہ ضرور کہتے ہیں کہ مودودی صاحب کی قبر پہ اگر جو گھاس اگی ہوئی ہے وہ کوئی بکری کھا لے اس کا گوشت بھی حرام ہے. ہاں، ایک مودودی 100 یہودی آج تک کہہ رہے ہیں. تو مودودی صاحب نے کبھی انہیں ریبٹل نہیں کیا جب انہیں کہا دعوی نبوت کرے گا. مجھے انڈیا سے ای میل آئی کہ مودودی تو قادیانی تھا. میں نے کہا یار ان کو تو سزائے موت اس وجہ سے ہوئی تھی، انہوں نے قادیانی مسئلہ کتاب لکھی تھی. جس بندے نے ختم نبوت کی خاطر سزائے موت قبول کی ہو، وہ تو بعد میں ایک حالات ایسے ملک کے پولیٹیکل بنے کہ صدر پاکستان نے ان کی پھانسی معاف کر دی تھی، انہوں نے نہیں تھی کوئی درخواست کی. وہ پولیٹیکلی اتنا ملک کمزور ہو گیا تھا، انہیں مجبوراً چھوڑنا پڑا، ادروائز ان کو پھانسی دے دینی تھی. انہوں نے اس شخص پہ تم قادیانی ہونے کا الزام لگا رہے ہو. انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ انجینئر صاحب بھی مودودی صاحب کی طرح جو ہے نا وہ میٹھی میٹھی باتیں کرے گا. نو 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 نو، میں پوڑ کے رکھ چھڑا گا اتو لے کے تھلے تک سارے نو. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. مجھے انہوں نے قادیانی کہا، میں چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اتنا کھرچا سارے فرقے نو کینسر بنا کے رکھ چھڑیا جے. چھڑ گئے یہ بابیاں نو تائیں کہتا اوے تواڈے پیواں پیراں نو پے گئے جے تواڈے بابیاں نو. یہ فرق دیکھا ہے آپ نے پوچھا نا فرق کیا، میں نے فرق بتا دیا آپ کو. مودودی صاحب کہتے رہے میں مار کے جواب دوں، میں کہا میں انہوں نے مار کے جواب دیاں گا. ہائے ہائے ہائے، مودودی نے مار کے جواب دیتا، میں تواڈے بابے مار کے تانوں جواب دیتا. نہ سہے تو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ پارٹی ختم نبوت اتنے چندے بٹور دے رہے ہو، صرف قادیانیوں کو برا کہتے رہے ہو. یہ نورا کشتی کرتے رہے. یہ قادیانی دجال کے سہولت کار تھے، ان کے بزرگ بھی، یہ بھی. چلو آج کے بعد کہہ دو کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کفر ہے، کتابیں چھاپنے والے کافر، کمائیاں کھانے والے کافر، مناظرے لڑنے والے کافر، ان کتابوں کو انڈورس کرنے والے کافر، سارے بابے فارغ ہو جان گے جی. اعلی حضرت فارغ، پیر میر علی فارغ، اشرف تھانوی فارغ، لو سامو. تو مجھ سے نا یہ ایکسپیکٹ کرنا، بالکل میری طبیعت ہی ہو رہا ہے بھائی، میری طبیعت حضرت عمر والی ہے. انہوں نے سمجھا کہ حضرت عثمان والی طبیعت ہوگی. نو 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 نو، میری طبیعت ایسی ہے ہی نہیں ہے کہ میں ویل لیفٹ کروں. اور یہ اللہ نے بنائی ہے طبیعت، یہ کوئی میں نے اڈاپٹ نہیں کی ہوئی ہے. اللہ کو پتا تھا کہ اس وقت کس بندے کی ضرورت ہے. ہاں، اس وجہ سے کسی پلیکھج نہ رہنا. تو اسلامی نظام کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اسلامی نظام یہ ہوگا کہ سب سے پہلے دین تصوف کا خاتمہ پاکستان سے ہمیں چاہیے. توحید وہ چاہیے جو قرآن و سنت والی ہے. یہاں اسلامی نظام کا مطلب پتا ہے کیا ہے کہ مولویوں کو لوگ ووٹ ڈالے، ووٹ پہ گئی نا، سارے بریلوی باہر نکل آئے تو ٹی ایل پی والے آ جائیں گے حکومت میں. سب تو پہلے چھوڑے لان گے دیوبندیاں دے تے اہل حدیثاں دے. اور ساحل ادیم صاحب دے سارے وال انہوں نے منڈ چھڑنے جے. ظاہر ہے ساحل ادیم صاحب تو کہتے ہیں میرے آئیڈیل مودودی صاحب ہے، وہ تو مودودی میں یہودی سمجھتے جے. جڑے جڑے اسلامی نظام والے سارے انہوں نے منڈ کے رکھ چڑھنا جے. اللہ نہ کرے نہ دی حکومت آ جائے.
تو اس لیے اسلامی نظام یہ ہے کہ اصل طاغوت دین تصوف، جس نے توحید کی جگہ مردہ بابوں کو پکارنے والی آپ کو شرک میں مبنی تعلیمات دی، ختم نبوت کی جگہ بزرگوں کے کلمے پڑھوائے، قرآن و سنت کی جگہ تصوف کی کتابوں سے عقیدے آپ کو بتائے. ہم آپ کو قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں، یہ سلطان بہو کے شعر پڑھتے ہیں. اور یار طارق جمیل صاحب کی جرت نہیں، وہ بھی سلطان بہو کے شعر پڑھتے ہیں. یار ان بندوں کے شعر پڑھتے ہو جنہوں نے نہ قرآن پڑھا ہوا نہ حدیث پڑھی ہوئی. اچھا یہ سوال جب غامدی صاحب سے ہوتا ہے نا کہ جی یہ جو بزرگ تھے اتنے بڑے بڑے، تو غامدی صاحب تو شریف آدمی ہے، پتہ کہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بزرگ اللہ کے پاس جا چکے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، وہ جانے اور اللہ جانے. میں تو اس چیز کا پابند ہوں جو میرے تک پہنچی ہے، قرآن و سنت. اچھا یہ شریفانہ جواب تو ٹھیک ہے، اس سے صرف ممی ڈیڈی برگر فیملی کے کوئی 0.0001% مسلمان مان لیں گے، لیکن جڑے چھرے جے کروڑا وچ انہاں دا علاج غامدی صاحب کو نہیں. جب میرے سے کوئی پوچھتا ہے نا، میں کہتا ہوں کیڑا ہے کڈو باہر، انہاں تو چشتی سلا پڑھوایا ہے جے، انہاں دے پہلے اسلام ثابت کرو. وہ کہندے ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر احمد صاحب، وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں، ٹرک چلاتے ہیں، ویسے بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں لیکن ٹرک چلا رہے ہیں، اچھی کمائی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھنی شروع کی نا، تو میں نے فون پہ نا اپنی والدہ کو آپ کا ایک کلپ بھیجا اور میں نے کہا کہ اماں جی آپ فارغ ہوتی ہیں تو سنا کرو. انہوں نے نا کلپ جب دیکھنے شروع کیے نا تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے بعد میں پوچھا تو اماں کہتی وہ آگ گیا منڈا دے، وہ آگ ہے. کہتے جڑا کلپ لا لو آگ جے وہ بندہ. بالکل میرا دعویٰ ہے، میرا اتنا سا کلپ کیا کلپ نہیں بھی کہیں گھومتی گھماتی کسی کے موبائل میں آ جائے نا، وہ بندہ کہتا ہے یار کیڑی شے ہو یار یہ کون ہے. ہاں اللہ کا شکر ہے، یہ سچائی کی طاقت ہے. اینے کلپ چاہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کٹے ہوئے ہوں چاہے کانٹیکسٹ کے ساتھ، اپنا اثر چھوڑتے ہیں، لوگ تلاش میں آتے ہیں. تو یہ ہے اسلامی نظام. بالکل ہمیں کوئی ایسا اسلامی نظام نہیں چاہیے جس میں کسی ایسے فرقے کی حکومت آ جائے جو پکڑ پکڑ کے نانگے پیروں کے مزار بنانا شروع کر دے. تو مجھے بتائیں جب تک دین تصوف کا خاتمہ نہ ہو، اسلامک نظام کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جو کوئی 2-4 موحدین بچے ہیں نا ان کو بھی پھانسی چڑھوانا ہے آپ نے. بالکل ہم کسی ایسے اسلامی نظام کو سپورٹ نہیں کرتے جب تک کہ تصوف کی جو خرافات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش نہیں ہوتی. اور وہ اللہ کے شکر ہے ہم نے کر کے دکھائی ہے، کر رہے ہیں. یہ اسلامی نظام کی طرف ہی ہے. ہاں نبی اسلام نے بھی برداشت کی ہے 23 سال تک بت کعبے کے اندر. ایک رات میں حضرت علی اور حمزہ کو بھیج کے، حضرت عمر کو بھیج کے توڑوا سکتے تھے، نہیں توڑوائے. نبی اسلام کو پتا تھا فائدہ کو نہیں، دوبارہ بنا لیں گے. پھر فتح مکہ ہوئی ہے، انہی بندوں نے بت توڑے ہیں. کس نے؟ خالد بن ولید نے، جن سے حضور کے دانت شہید ہوئے تھے. ہم نے انہی سے مزار توڑوانے ہیں، ہم نے نہیں توڑنے ہیں. بالکل ذہن میں رکھیے گا، ان سے توڑوانے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو اسلامی نظام اللہ فضل، اسلامی نظام اسی تے گل کر رہے ہیں، اسی گل نہیں کر رہے، اسلامی نظام پہ کام کر رہے ہیں، باتیں باقی کر رہے ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب باتیں کر رہے ہیں، ڈاکٹر سہیل صاحب بھی باتیں کرتے تھے، مودودی صاحب بھی باتیں کرتے تھے، سہیل الدین صاحب بھی باتیں کرتے ہیں. ہم کام کر رہے ہیں. اور یہ کام سرکار یہ کام کر کے کوئی یونیورسٹی میں جا کے ہاں جی مائک پکڑ کے درس نہیں پھر دے سکتا. چڑھ جائے گا کوئی ممتاز قادری ہوتے، اسلامی نظام کاٹ کے پرا مارے گا تھوڑا. یہ بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے پھر آپ کو مولا علی کی طرح درویشوں والی زندگی گزارنی پڑے گی، سیدھی سی بات ہے. تو میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے تھیلی پہ، اللہ کا فضل ہے. میں نے اپنے کبھی اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں کہا کہ آپ نے اس انداز میں گفتگو کرنی ہے ویڈیوز. میں یہ کہتا ہوں لوگوں کو قرآن و حدیث شیئر کروائیں، زیادہ مسئلہ ہو میری ویڈیو شیئر کروائیں، خود سامنے نہ آئے، کیونکہ آپ لوگ اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکتے. یہ بڑی مشکل زندگی ہے. میں کسی بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو اس تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ وہ آ کے للکارے. آپ بالکل طارق جمیل اسٹائل میں قرآن و حدیث بیان کریں، جس طرح یہ چاہتے ہیں کریں. وہ باتیں بیان کریں جو یہ سننا نہیں چاہتے، وہ بھی بیان کریں پیارے انداز میں. لیکن میرے انداز میں کیمرے پہ آ کے یہ کام نہ کریں، یہ مشکل کام ہے. حضرت علی علیہ السلام کو اگر خلافت ملتی تو کیا ابھی تک خلافت کا نظام قائم رہتا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. کبھی بھی کوئی چیز ہمیشہ دوام نہیں رکھتی. مسلمان بھی دیکھیں، نبی اسلام کی وفات کے 100 سال کے بعد ایک جنگ ہار گئے تھے. وہ جنگ اگر جیت جاتے تو پورا یورپ بھی مسلمانوں کے پاس ہوتا، جس طرح افریقہ اور عرب ملک. اسپین تو آ گیا تھا، اس کے بعد اگلا اسپین کے ساتھ جڑا ہوا ملک تھا فرانس. وہ ایک جنگ ہارے اور وہاں پھر ہمارا وہ سیل رواں جو ہے رک گیا 732 عیسوی کے اندر. تو ہر عروج کو زوال ہے. تتاری بھی دیکھیں ملیا میٹ کرتے جا رہے تھے ہر چیز. ایک جنگ جا کے ہار گئے وہ عین الجالوت کے اندر، اور وہاں سے بھی ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا.
اللہ تعالیٰ کبھی بھی پرماننٹ کسی کو نہیں رہنے دیتا. سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی سلطنت, ان کے بیٹوں میں اختلاف ہو گیا, بعد میں ٹوٹ گئی, ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوتے سارے محکوم ہو گئے بنو اسرائیل. تو یہ ہو نہیں سکتا. یہ ہونا ہوتا ہے کہ ہر عروج کو زوال آتا ہے. کیا نبی علیہ السلام غزوہ ہند میں تشریف لائیں گے؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ علیہ السلام کا آنا اس حوالے سے کوئی حدیث نہیں ہے.